عمران خان کی حکومت میں جب 5 روپے پیٹرول مہنگا ہو جاتا، ڈالر 10 روپے مہنگا ہو جاتا تھا تو لفافی صحافی ہمارے ناک میں دم کر لیتے تھے۔ ہر چینل، ٹویٹر وغیرہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں اس پر عمران خان پر تنقیدوں کی بارش کر دیتے تھے۔ ہم بھی کنفیوز تھے کہ شاید لفافہ صحافی ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر جب شہباز شریف کی حکومت آئی، ہم پر مسلط ہوئے تو سارے لفافہ صحافی ایکسپوز ہو گئے۔ ملک دیوالیہ کی طرف جا رہے لفافی خاموش، مہنگائی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے، لیکن لفافہ صحافیوں کے منہ سے پی ڈی ایم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکل رہی۔ منصور علی خان اپنے آپ کو تو نیوٹرل کہتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی نون لیگوں کی برائی نہیں کی، بس اسٹیبلشمنٹ کی طرح عمران خان کے لیے نیوٹرل ہے۔ منصور علی خان نے اپنی ویلاگ میں کہا کہ عمران خان جھک گیا ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے والا آج ایک عورت کے سامنے جھک گیا۔ ارشاد بٹی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کبھی کبھی جھکنا بھی پڑتا ہے جب کوئی دوسرا حق پر ہو۔ اگر یہ بات پی ڈی ایم کے کسی سربراہ نے کی ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا، مگر عمران خان نے کی تھی، اس لیے اس کو پسانے کا جال بچا رہے ہیں، تو اسی لیے عمران خان نے معافی مانگ لی۔ کامران شاہد کے شو میں عظمیٰ بہاری بڑک رہی تھی کہ میرا لیڈر یعنی نواز شریف پھر آئے گا، 2/3 اکثریت سے وہ اس ملک کا پھر سے وزیر اعظم بنے گا۔ عمران خان شیطان ہیں، ان کی شیطانیت ہم جلد ختم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ کیا عظمیٰ بخاری کو عمران خان کے لیے ایسا الفاظ استعمال کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ عمران خان سے نفرت کرتے ہو، لمٹ میں رہو، حد سے زیادہ نہ بڑھو۔ اس سے پہلے کسی جلسے میں مریم نواز نے بھی شیطان کا لفظ عمران خان کے لیے استعمال کیا تھا۔ مریم نواز نے اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پاکستان کے ہر ادارے کو ٹارگٹ کیا تھا۔ ہر ادارے کو اپنے جلسوں کانفرنسوں میں گالیاں دیتی رہتی ہے، مگر اس کے خلاف کوئی ایک ادارہ بھی کڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ پیسے والے لوگ ہیں، پیسہ دے کر ہر کسی کو چپ کروا دیتے ہیں۔ کامران شاہد کے شو میں مراد سعید کا کہنا تھا کہ امپورٹڈ حکومت اب ڈر گئی ہے، رانا ثناء اللہ پھر سے دھمکیاں دے رہا ہے، انہیں لگتا ہے کہ میں پھر سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں و عوام پر تشدد کروں گا، لیکن اس بار ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس بار اگر انہوں نے ایسی غلطی کی تو پھر ہم کیا کریں گے، یہ چور ڈپر دیکھیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر صوبوں نے ہمیں مزید پولیس اہلکار نہیں دی تو پھر ہم ان پر لیگل ایکشن لیں گے، مگر رانا ثناء اللہ کی یہ دھمکی کام نہیں آئی۔ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ میٹنگز کروا رہے کہ کس طرح سے نون لیگ کی حکومت گرا دیا جائے، اور دوسری طرف رانا بھیک مانگ رہے، تو یہاں پر معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت کی کارکردگی دن بدن نیچے جا رہی ہے، ان کی کارکردگی ہمیشہ سیاست میں دکھائی دے رہی ہے، مگر جب بات غربت، غریب عوام پہ آ جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہترین سیلیبریٹیز پاکستان کے دورے پر ہے، پاکستان میں آ کر غریب عوام کی مدد کیے جا رہے ہیں، مگر ہمارے وزیر اعظم، وزیر خزانہ سمیت 15 وزیر امریکہ میں بیٹھے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس ہوٹل میں شہباز شریف ٹھہرے ہیں اس کا کرایہ $5000 سے $8000 تک ہے، مطلب شہباز شریف ایک رات کا تقریباً 15 لاکھ روپے کرایہ دیتے ہیں۔ عوام کا پیسہ خرچ کرنے میں ان کو ابھی تک شرم نہیں آئی۔ مجرم کے ساتھ ملاقات کے لیے لندن گیا، پھر ملکہ الزبتھ کے آخری رسومات میں شریک ہوئے، نہ انہوں نے بلایا، نہ ہی شریک ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہی نواز شریف سے ملاقات کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ بلا وجہ عوام کا پیسہ ضائع کر رہا ہے۔ IMF سمیت پوری دنیا سے ان کو فنڈ ملی، لیکن پھر بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی، ڈالر پھر سے 240 تک پہنچ گیا ہے۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو جلد ہی ڈالر 300 تک پہنچ جائے گا۔ ملک جب دیوالیہ ہو جائے تو پھر امپورٹڈ سرکار ملک کو چھوڑ کر باہر بھاگ جائیں گے۔ سیلاب زدگان کے لیے جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے وہ فنڈ بھی خزانے میں ڈال کر استعمال کر رہے، مگر پھر بھی سب کچھ مہنگا ہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہم جلد ملک ٹھیک کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک طرف سے مفتاح اسماعیل عمران خان کی دور کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف احسن اقبال عمران خان پر ہی تنقید کرتے ہیں۔ اگر عمران خان سے نون لیگوں نے حکومت نہ لی ہوتی تو اب تک پاکستان بہت ترقی کرتا۔ شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ اگر حکومت ہماری ہوتی تو اب تک IMF کی چھٹی کرا دیتے۔ سب کچھ پاکستانیوں کے سامنے ہے۔ سال 2021 میں ہماری حکومت کی کارکردگی سب سے بہتر رہی، ملک ترقی کی طرف گامزن تھا، لیکن انہوں نے انٹری کر کے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔